نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابن عمر قال لقيته وقد نفرت عينه فقلت متى فعلت عينك ما أرى قال لا أدري قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها في عصاك قال فنحرها كأشد نحير حمار سمعت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں ابن سیاد سے ملا اس حال میں کہ اس کی آنکھ سوج گئی تھی۔ ابن سیاد کا بیان چل رہا ہے اور کل کے درس میں اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں عرض کی۔ اب صحابہ میں جو روایتیں ہیں دو ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہی دجال ہے، آگے ابو بکر صدیق والے کی روایت آ رہی ہے۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ابن سیاد سے ملا اور اس حال میں کہ اس کی آنکھ سوج گئی تھی۔ میں نے کہا تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ دیکھ رہا ہوں سوجی ہے۔ بولا مجھے خبر نہیں ہے کیا ہوا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قلت لا تدری وہیا فی راسک، تیری آنکھ سوجی ہے تجھے خبر نہیں ہے، حالانکہ وہ تیرے سر کا حصہ ہے۔ قال ابن سیاد کہتا ہے انشاءاللہ خلقہا فی عصاکا، ابن سیاد بولا اگر اللہ چاہے تو تیری لاٹھی میں آنکھ پیدا کر دے اور تجھے پتہ نہ چلے۔ تو لاٹھی ہاتھ میں ہے، آدمی جا رہا ہے اور لاٹھی میں آنکھ پیدا ہو گئی۔ اگر اللہ چاہے تیری لاٹھی میں آنکھ پیدا کرے اور تجھے پتہ نہ چلے، حالانکہ لاٹھی تمہارے جسم سے لگی ہے، اسی طرح آنکھ میرے سر سے لگی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، چلو اپنا کام کرو۔ یہ بولنے میں بھی ایسا ہی تھا۔ وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ پھر یہ بات ہوئی اور فنہرا کاشد نہر حمار سمعت، اس کے بعد میں نے سنا کہ ابن سیاد گدھے کی آواز سے زیادہ سخت آواز اس نے نکالی جو میں نے سنا۔ اس نے ایک چیخ لگائی جو گدھے کی آواز سے زیادہ سخت تھی، جس کو میں سنا اور میں اپنا کام کیا، میں آگے بڑھتا ہوا۔ یہ وہی روایت علماء کہتے ہیں جو پیچھے گزر چکے کہ پھر عبداللہ بن عمر گھر پہ آئے تو حضرت حفصہ نے کہا کہ کیا کیا تم نے؟ اس کو غصہ دلایا ابن سیاد کو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے لست سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابن سیاد جو ہوگا انما یخرج من غضبۃ یغضبها، اسے لوگ غصہ دلائیں گے، غصے کے بعد ہی وہ نکلے گا۔ تم ابھی سے غصہ دلا رہے ہو، اگر واقعی میں ابن سیاد دجال رہا تو ابھی نکل آئے گا۔ ابن سیاد غصے میں دجال غصے میں نکلنے والا ہے، تو پھر یہی واقعہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہوئی، یہ باتیں ہوئی اور اس کو غصہ دلایا، تو پھر اس نے ابن سیاد چیخا کہ اشد نحر حمار، جیسے گدھے کی آواز بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت وہ چلایا، میں نے سن لیا۔
سنیے، ان محمد ابن المکندر ان محمد ابن المنکدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصياد الدجال. قلت اتحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت محمد ابن منکدر یہ روایت کرتے ہیں. یہ محمد ابن منکدر یہ مشہور جلیل القدر تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم و فاضل زاہد تھے. بہت سارے صحابہ سے ملاقات کی اور بہت سارے تابعین نے صحابہ کی روایت آپ سے لی. ہجری 130 میں انہوں نے وفات پائی اور ان سے حضرت سفیان ثوری، حضرت ابن بن دینار جیسے بڑے بڑے محدثین نے روایت لی ہیں. حضرت محمد ابن منکدر تابعی ہیں، صحابہ سے ملاقات کی. وہ روایت کرتے ہیں جابر سے. اب یہ تابعی ہیں تو وہ تو حضور سے روایت نہیں کریں گے ڈائریکٹ، انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی ہے تو وہ صحابہ سے روایت کریں گے. تو ان کو جابر نے بتایا، حضرت جابر بن عبداللہ. تو حضرت محمد بن منکدر جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، کون؟ جابر بن عبداللہ. محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا رہے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. اللہ کی قسم، ابن سیاد ہی دجال ہے، اللہ کی قسم. تو کہتے ہیں میں نے کہا اتحلف باللہ، اتحلف باللہ، کہ آپ قسم کھا رہے ہیں؟ یہ تو کنفیوزنگ والی چیز ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ دجال ہی ہے اور آپ اس میں قسم کھا رہے ہیں. آپ کے پاس قسم پر اور اس یقین پر کوئی دلیل ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے؟ کہتے ہیں حضرت جابر، ہاں انی سمعت عمر، میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ اس بات پر رسول اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا رہے تھے. میں نے فاروق اعظم کا واقعہ دیکھا، فاروق اعظم اس بات پر کہ ابن سیاد دجال ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا رہے تھے. میں نے دیکھا لم ينکرہ النبی، اور اس کے قسم کھانے پہ رسول اللہ نے انکار بھی نہیں فرمایا. ان کے قسم کھانے پر حضور نے انکار بھی نہیں فرمایا. اگر ابن سیاد دجال نہ ہوتا تو قسم کھانے پر فاروق اعظم کو سرکار ٹوک دیتے، اس پہ قسم مت کھا. مگر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں قسم کھا رہے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے اور رسول اللہ خاموش رہے. لم ينکرہ النبی، سرکار نے انکار نہیں فرمایا. کیا مطلب؟ کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. یہ ساری روایتیں اس کے تعلق سے. سنیے، ان نافع قال کان ابن عمر یقول واللہ ما اشک ان المسیح الدجال ابن سیاد. حضرت نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم اس میں شک نہیں ہے کہ مسیح دجال ابن سیاد ہی ہے. اس میں شک نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ بات بالکل ظاہر ہے. ما اشک کو انا، میں اس میں شک نہیں کرتا، یہ واضح بات ہے. ان المسیح الدجال ابن سیاد، کہ مسیح دجال ابن سیاد ہی ہے. اب سنیے آگے ایک روایت آ رہی ہے. ان جابر قال قد فقدنا ابن سیاد یوم الحرہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوم حرہ کے دن ابن سیاد کو گم پایا. اس سے پہلے تو ملتا جلتا تھا، مسجد نبی میں آتا بھی تھا
مگر جب ہررا ہوا، واقع ہررا بہت خطرناک تھا، کل میں نے عرض کیا 10,000 صحابہ، یزید کا لشکر جو تھا مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں مدینہ پہ چڑھائی کرتا ہے، کئی دن رہے اور لوگوں کو بلا بلا کے مدینے والوں کو مارا۔ 10,000 صحابہ تابعین و عامت المومنین کو کل ملا کے 10,000 کا فگر مارا، شہید کیا۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبی میں اذان و اقامت نہ ہوئی، اور اپنے لشکر کو 3 دن کے لیے اس پر کے لیے مدینے کی عورتوں کو حلال کر دیا۔ یہ افراتفری مدینے میں ہو گئی، سب ڈر رہے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں بس اس دن ابن حرہ نہیں دکھ رہا تھا، اس وقت ابن سیاد نہیں دکھ رہا تھا، یوم حرہ کے یوم حرہ میں، حرہ کے دن سب دکھ رہے تھے، ابن سیاد گم تھا کہ بس اس وقت سے گم ہوا ہے، وہ ہوا، پھر آگے جو دور آیا اس میں کہیں کسی کو نہیں ملا، اب پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ ان ابی بکرہ، یہ روایت ابو بکرہ سے۔ اب یہ روایت بڑی ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا باپ 30 سال تک لا ولد رہے گا۔ سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمکث ابو الدجال 30 عاما لا یولد لہما ولد ثم یولد لہما غلام اعور ادرس واقلہ منفعتا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ۔ حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کا باپ 30 سال تک لا اولاد رہے گا۔ دجال کا باپ 30 سال تک اسے بیٹا اولاد نہیں ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر انہیں لہما، ان دونوں کو، یعنی دجال کے باپ اور اس کی ماں کو، پھر اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک اولاد ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں غلام وہ لڑکا ہوگا، آور کانا ہوگا، ادرس اور کانا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی داڑھ والا ہوگا، اقل منفعتن کم نفع والا ہوگا۔ آدمی اپنی اولاد کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ اولاد میرے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب یہ اولاد جو کانا بھی ہے، بڑی داڑھ بھی ہے، سوجا بھی ہے، اتنا خطرناک چہرہ ہے، ماں باپ کہیں گے یہ کوئی فائدہ دے گا نہیں۔ آج کل اخباروں میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی پڑھا تھا، کہیں معذور بچہ پیدا ہوا کسی کے گھر پہ، مہاراشٹر کا اس طرف کا کہیں کا واقعہ ہے۔ بچے کا ایک منہ کچھ ٹیڑھا وغیرہ تھا اور پاؤں معذور تھے، ماں باپ نے سمجھ لیا یہ کوئی فائدہ دے گا نہیں، اس بچے کو ذبح کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اقل نفع، آقا فرماتے ہیں پھر ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو کانا ہوگا، بڑی داڑھ والا ہوگا، کم نفع والا ہوگا، تنام عینہ ہو، اس کی آنکھیں سوئے گی، اس کا دل نہیں سوئے گا۔ آنکھیں سوئے گی، دل جاگتا رہے گا۔ اب سنیے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کا ذکر کیا، ثم نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ، پھر دجال کے ماں باپ کا ذکر سرکار نے فرمایا، فقال، آقا فرماتے ہیں، قال ان ابوہ طوال ضرب اللحم کأن انفہ منفار و امہ امرات فرضاخیہ طویلۃ الیدین۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کا باپ یعنی دجال کا، اس کا ماں باپ کا ذکر سرکار نے تو فرمایا کہ اس کا باپ دراز قد طوال، لمبا دراز قد ہے اور دبلا ہوگا، لمبا بھی اور دبلا بھی، گویا کہ اس کی ناک چونچ ہے۔ یہ صفت بیان کی، دجال کا باپ کیسا ہوگا؟ لمبا بھی، پتلا بھی، اور ناک جو ہے پوپٹ کی طرح، طوطے کی طرح، چونچ ہے، اور
اس کی ماں آقا فرماتے موٹے لمبے ہاتھ والی عورت ہے، وَأُمُّهُ اور اس کی ماں موٹے لمبے ہاتھ والی عورت۔ آقا فرماتے ہیں یہ دجال کے ماں باپ ہوں گے۔ قال ابو بکرہ، ابو بکرہ کہتے ہیں فَسَمِينَا بِمَوْلِدٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ، ہمیں مدینہ میں ایک یہودی کے گھر پہ ایک عورت نے بچہ جنا ہے، اس کے تعلق سے خبر ملی، ہم دیکھنے گئے وہ بچہ کیسا، اس کے ماں باپ کیسے ہیں دیکھنے۔ سمینا فی الیہود بالمدینہ فذهبت انا والزبیر بن عیام، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ زبیر بن عیام تھے، حتی دخلنا علی ابویہ، یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کے گھر پہ اس کے ماں باپ کے پاس ہم گئے، اور فَإِذَا نَعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِمَا، یہاں تک کہ رسول پاک نے دجال کے ماں باپ کے تعلق سے جو صفتیں بتائی تھی اس پیدا ہونے والے بچے کے ماں باپ میں وہ ساری صفتیں تھی۔ اس کا باپ لمبا بھی تھا، پتلا بھی تھا، ناک چونچ کی طرح، اس کی ماں لمبے موٹے ہاتھ والی، یہ تھا۔ کہتے ہیں فَقُلْنَا هَلْ لَكُمْ وَلَدٌ، ہم نے ان سے کہا کہ تمہارا کوئی لڑکا ہے، فَقَالَا، تو ان دونوں نے کہا مَكَثْنَا 30 عَامًا، ہمارے یہاں 30 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی، لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ، ہمارے 30 سال کوئی اولاد نہ ہوئی، ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ، پھر ہمیں ایک بچہ پیدا ہوا، اعور جو کانا بھی ہے، ادرس بڑی دار والا بھی ہے، اقل منفعتن کم نفع والا بھی ہے، تنام عینا اس کی آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ سمجھے آپ؟ حضور نے وہی بتایا تھا، اور یہ مدینہ میں جو بچہ پیدا ہوا وہ ایسا ہی ہے جیسا دجال کے تعلق سے حضور نے فرمایا، اور اس کے ماں باپ ویسے ہی ہیں جیسا حضور نے فرمایا۔ قال حضرت محمد، حضرت جو ہے محمد، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں فَمَا قُلْتُ مَا قُلْنَا، کہتے ہیں فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا، ہم ان کے پاس سے نکلے، فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قُطَيْعَةٍ وَلَهُ مَهْمَةٌ، کہتے ہیں ہم ان کے پاس سے نکلے اس حال میں کہ وہ دھوپ میں ایک کمبل اوڑے لیٹا ہوا تھا، گھر سے نکلے اس کے ماں باپ، باہر وہی تھا اس کا بیٹا جو پیدا ہوا تھا دجال ابن سیاد۔ ہم گئے تو یا تو یہ ابن سیاد ہو سکتا ہے یا کوئی اور، ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اس کا لڑکا باہر کمبل اوڑے سخت دھوپ میں لیٹا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ گنگنا رہا ہے، کچھ لیٹا ہوا تھا، اس کی کچھ گنگناہٹ تھی، اس نے اپنا سر کھولا، وَلَهُ مَهْمَةٌ، وہ کچھ گنگنا رہا، فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ، کمبل اٹھایا سر سے، اور فقالا، اس نے کہتا مَا قُلْتُمَا قُلْنَا، اس نے اپنا سر کھولا، پھر بولا کہ تم نے کیا کہا، کیا ہوا، اندر گئے تھے معلومات کرنے، میرے تعلق سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کہا، ہم نے کہا کہ کیا تم نے ہماری بات سن لی، یہ تو وہاں بات کر رہے تھے اور یہ باہر لیٹا ہوا تھا، اس کے ماں باپ سے بات کر رہے تھے، حضرت زبیر بن عوام و ابو بکرہ، باہر لیٹا ہوا تھا، تو یہ دیکھ لیا کہ پاس میں دو صحاب آ گئے، اس نے ایسے نظر کی، کیا ہوا، معلومات کر لی، معلومات کر لی، تو حضرت ابو بکرہ کہتے تجھے پتہ چل گیا، تو نے سنا ہماری بات سن لی، بولا ہاں میں نے سن لی، اور سنو اب میں تمہیں کہتا ہوں تنام عینی ولا ینام قلبی، اب میں تمہیں کہتا ہوں میرے میں وہی ساری باتیں ہیں، اور میری آنکھیں سوتی ہے، دل جگتا رہتا ہے، اس لیے تم یہاں خیال کر رہے تھے کہ میں سویا ہوں، میں نہیں سویا تھا، میں جگ رہا تھا، تمہاری سب باتیں میں نے سن لی، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل جگتا رہتا ہے۔ تو اب اس ساری حدیثوں کے تعلق سے کیا پتا چلا کہ یہی دجال ہے، یہی دجال ہے، تو یہ ساری چیزیں تھی، اور
اس لیے جو ہے اکثر اصحاب کا یہ کہنا ہے ابن سیاد ہی دجال ہے، مگر یہ نکلنا اس کا یہ طے پایا ہے کہ وہ قرب قیامت میں نکلے گا۔ اور حضرت تمیم داری والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے اس کو اس جزیرے میں باندھے ہوئے پایا، یہ اس کا جو علماء کہتے ہیں کہ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے اس کو جکڑ دیا گیا ہے، اب قدرت الہی ہے، قرب قیامت میں اس جزیرے سے نکلے گا۔ اور حضرت تمیم داری انصاری سے جو کہا کہ بیسان کا باغ کا کیا حال ہے اور بحر تبریہ کا کیا حال ہے، اور یہ ساری چیزیں نشانی کا بحر تبریہ میں پانی نہیں رہے گا تب میں نکلوں گا، بیسان کا باغ سوکھ جائے گا اور اس سے لوگ کھیتی باڑی کرنا چھوڑ دیں گے تب میں نکلوں گا، یہ سب بتایا۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے چلا گیا اور پھر فرشتوں نے اسے پکڑ کر اس جزیرے میں قید کر دیا۔ حرا کے دن یہ غائب ہوا، مگر علماء کہتے ہیں کہ وہیں ابن سیاد۔ تو پھر بات یہ آئی کہ حضرت پیچھے گزر چکی ابو سعید خدری والی حدیث کہ دجال تو مکہ و مدینہ میں نہیں آئے گا، اور یہ تو ابو سعید خدری کے ساتھ سفر کر رہا ہے، مکہ سے نکلے تھے، اقبلنا من المدینہ اور ارید مکہ، مکہ سے نکلے مدینہ جا رہے ہیں، تو یہ کیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جس وقت اس کا دجال ہونا سب پہ ظاہر ہو جائے گا تب مکہ اور مدینہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، اس کا داخلہ بینڈ ہو جائے گا۔ ابھی آئے گا بھی، جو حدیث میں گزر چکا، سرکار فرماتے ہیں میں نے آج رات کو خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور دجال بھی طواف کر رہا تھا۔ تو حضور کا خواب یقین ہے، تو یہ ابھی تک آئے گا، مگر جب اس کا دجال ہونا ڈکلیئر ہوگا تب قرب قیامت کے دن اس کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ جس دن اس کے داخلے سے لوگوں کو فتنہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ مدینہ و مکہ کے 7 دروازوں پر فرشتوں کو محافظ کے طور پر جو ہے مقرر کرے گا، اس وقت اس کا داخلہ وہاں ممنوع ہوگا۔ آگے ایک حدیث اور آ رہی ہے، اور پھر باب نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے زمین پہ تشریف لانے کا بیان انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔